اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے بلا شبہ اللہ عز و جل مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے۔ تو اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں تو ہم اللہ کے محبوب بندے بن نہیں سکتے، اور اگر اللہ کی محبت حاصل نہیں کی تو دنیا میں آپ نے کیا حاصل کیا، کیا کمایا؟ اسامہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، ہم میں سے کوئی بھی باتیں نہیں کر رہا تھا، سب خاموشی سے یعنی سن رہے تھے۔ اچانک آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے نزدیک کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ قیامت کے دن اچھے اخلاق والے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے مجلس کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیے کہ اگر دنیا میں آپ مسجد نبوی میں جائیں اور روضہ پر آپ جانا چاہیں اور آپ کو موقع نہ ملے یا ملے بھی تو ذرا دور ملے تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بہت کچھ کھو دیا۔ ریسنٹلی مجھے اتفاق ہوا کہ جب خواتین روضہ کی طرف جا رہی تھی تو اچانک گیٹ بند ہو گیا۔ اس کے بعد ایک خاتون اتنا رونا شروع کر دیا، اس نے اتنا رونا شروع کر دیا، اتنا رونا، مجھے اس کے حال پہ رحم آ رہا تھا۔ وہ ہاتھ مار رہی تھی دروازے کے اوپر اور پھر پیچھے لوٹتی، پھر واپس پلٹتی، پھر ہاتھ مارتی، پھر روتی۔ تو میں اس کو دیکھ کے غور کر رہی تھی کہ یہ تو دنیا ہے، قبر کے پاس جانے کا موقع نہیں مل رہا، اور وہ بھی جو نظر ہی نہیں آتی، صرف ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ ہم قریب 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 آ گئے ہیں۔ یہی قیامت کے دن اگر قریب نہ ہو سکے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اور اگر بدعات میں پڑھ کر حوض کوثر پر پانی نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں تو رونا بھی کام نہیں آئے گا۔ یہاں تو ہو سکتا ہے آپ کا رونا دیکھ کے کسی کو ترس آ جائے اور کوئی آپ پر مہربانی کر دے، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنانی ہیں تاکہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہو جائیں؟ اور اس میں سے ہمیں نماز نہیں بتائی گئی، روزہ نہیں بتایا گیا، کچھ اور نہیں بتایا گیا، اچھا اخلاق بتایا گیا کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب، یعنی آپ ان سے محبت کرتے ہوں گے، اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہوں گے جو بہترین اخلاق والے ہیں۔ پھر اسی طرح ان کو سب سے افضل لوگ کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سے لوگ افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا۔ صحابہ نے کہا ہم سچی زبان والے کو تو جانتے ہیں، مخموم القلب کون ہوتا ہے؟ فرمایا ایسا دل جو ڈرنے والا اور صاف ہو، اس میں گناہ، بغاوت، خیانت اور حسد نہ ہو۔ پھر دل پہ بات آ گئی۔ عام طور پر دل کی حالت کو اخلاق میں شامل نہیں کرتے، لیکن ہمارے دین میں دل کی حالت کے بغیر اخلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ ایمان ہی مکمل نہیں۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ آپس میں سلام کو عام کرو، اور یہ صرف گھر سے باہر نہیں، گھر کے اندر بھی کثرت سے۔ صحابہ کا طریقہ کیا تھا کہ اگر جا رہے ہوتے تھے اور بیچ میں جیسے درخت آ گیا اور کچھ درخت کے ادھر سے گزرے کچھ ادھر سے گزرے اور تھوڑی دیر کے لیے گیپ آ گیا، نظر نہیں آیا، اور دوبارہ واپس آگے ملے جا کے تو پھر سب کو سلام کیا ایک دوسرے کو۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں جیسے صبح اٹھ کے ایک دفعہ بس ہم نے کر دیا ہے اور اب ہم ایک گھر میں ہی رہ رہے ہیں تو نہیں۔ اگر بچے کچن میں آتے ہیں پھر سلام کریں، آپ بیڈ روم میں جاتے ہیں سلام کریں، آپ گھر سے نکلتے ہیں سلام کریں، گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام کریں۔ اگر صرف اس حکم پر بھی عمل کر لیا جائے تو گھروں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ آج ہر شخص پریشان ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ گھر والوں کے درمیان ہی ایک دوسرے کے لیے محبت اور نرمی اور شفقت نہیں۔ بہت سے لوگ یہ مسائل پوچھتے ہیں کہ بچے بہت لڑتے ہیں آپس میں، ان کا کچھ حل ہو۔
بچپن میں اگر بچوں کو سلام کرنا سکھا دے اور ایک دوسرے کو سلام کرے تو آپ دیکھیں لڑائی ہوگی بھی تو سلام کریں گے تو لڑائی ختم ہو جائے گی. اور مومنوں کا تو آپس میں رشتہ ہی کیا ہے, رحماء بینہم, ایک دوسرے کے لیے مہربان ہے, شفیق ہے, ایک جسم کی مانند ہے. اور پھر آپ